Kindly subscribe my channel. اس پر ایک واقعہ لکھا ہے اور اس بات کو سمجھنے کے لیے اچھا واقعہ ہے۔ ایک باپ اور بیٹا، ان کے پاس سواری ہے، گدھا ان کے پاس ہے۔ اب باپ بیٹا دونوں اس گدھے پر سواری کر کے جا رہے ہیں۔ ایک گاؤں میں سے گزرتے ہیں تو گاؤں والوں نے دیکھا کہ کہنے لگے یہ کتنے ظالم ہیں، ایک گدھا اور یہ دونوں اس کے اوپر بیٹھے ہیں، اس کی پیٹھ توڑ دیں گے۔ باپ کو دیکھو وہ بھی موٹا، بیٹا بھی موٹا، دونوں موٹے موٹے ایک جانور کے اوپر بیٹھے ہیں، کتنے سنگ دل ہیں، جانور پر ترس نہیں آ رہا ان کو۔ اب وہ گاؤں میں سے گزرے لوگوں کی یہ تان تشنی سنی تو آگے جب بڑھے ہیں تو باپ بیٹے نے سوچا کہ یار یہ تو خطرناک بات ہے، لوگ ہمیں ظالم کہہ رہے ہیں، ہم گدھے اوپر دونوں سوار ہیں۔ تو باپ نے بیٹے سے کہا کہ یوں کرو، میں سوار ہو جاتا ہوں، بڈھا آدمی ہوں، تو جوان ہے، تو پیدل چل، تو مہار پکڑ کے چل، میں سوار ہو جاتا ہوں۔ چل پڑے۔ اب اگلے گاؤں سے گزرے تو لوگوں نے دیکھا، کہنے کہ کتنا ظالم باپ ہے، بیچارے بچے کو تو پیدل چلا رہا ہے اور خود پیٹ نکالے گدھے کے اوپر بیٹھا ہے، کتنا ظالم ہے، بدبخت، اولاد پر بھی ترس نہیں ہے۔ اب یہ بات سنی تو جب آگے بڑھ کے تو باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا یہ تو لوگ مجھے ظالم کہہ رہے ہیں، اور کیا کہ بیٹے پر ترس نہیں ہے، یوں کر تو گدھے پہ سوار ہو جا، میں پیدل چلتا ہوں۔ اس کو گدھے پہ سوار کر دیا، پیدل چلنے لگے۔ اب اگلے گاؤں سے گزرے تو لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ دیکھو کیسا بے ادب گستاخ بیٹا ہے، بوڑھا باپ پیدل چل رہا ہے اور یہ نالائق گدھے پہ بیٹھا ہے، شرم نہیں آتی اس کو۔ اب یہ بڑے پریشان، آگے بڑھے تو باپ نے کہا بیٹا اب لوگ تجھ پہ تان کرنے لگے کہ گستاخ بے ادب ہے، بیٹا پیدل چل رہا اور یہ سواری پہ ہے، میرا خیال تو بھی نیچے اتر جا۔ اتار لیا، دونوں پیدل چلنے لگے، کہتے ہم دونوں ہی پیدل چلتے، گدھے پہ کوئی بھی نہیں سوار ہوتا، دونوں پیدل چلنے لگے۔ اب اگلے گاؤں سے گزرے، گاؤں والوں نے دیکھا، کہا کہ بڑے بڑے گدھے دیکھے، ایسے گدھے نہیں دیکھے، بھئی گدھا پاس ہے، سواری موجود ہے، بھئی سواری پہ بیٹھ کے جاؤ، پیدل چل رہے ہیں۔ تو کہا کہ گدھا ایک نہیں رہا، گدھے تین ہو گئے، بس سواری آپ کے پاس، اب سواری پہ بیٹھ نہیں رہے، پیدل جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے سوچا ہے یہ تو سوچا ہی نہیں ہم نے۔ اب بڑے پریشان، آگے بڑھے، باپ نے کہا بیٹا یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، لوگ تو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑ رہے۔ سوچا کہتے بیٹا ایک ہی صورت رہ گئی ہے، اب گدھے کو اپنے اوپر سوار کرنا رہ گیا، باقی تو ساری پوری کر لی ہم نے، دونوں بھی بیٹھ لیے، دونوں پیدل بھی چل لیے، ایک بیٹھ لیا دوسرا پیدل چل لیے، ساری صورتیں عقلی پوری کر لی، اب ایک ہی رہ گئی ہے، شاید اس سے لوگ خوش ہو جائیں، لہذا گدھا اپنے اوپر دونوں سوار کر لیا اور گدھے کو لوگ چل۔ اب جب اگلے گاؤں سے گزرے تو لوگوں نے دیکھا تو لوگوں تالیاں بجائی، ہنسنے لگے، کہا کہ بڑے بڑے گدھے دیکھے، ایسے گدھے پہلی دفعہ دیکھے ان کے اوپر گدھا سوار ہے، ایسے گدھے پہلی دفعہ دیکھے ان کے اوپر گدھا سوار ہے، جبکہ گدھے پہ سوار ہوا جاتا اور گدھا سوار کرا کے لے جا رہے۔ اب جب یہ سنا تو دونوں نے جب گدھے کو پٹک کے زمین پہ مارا، کہا کہ بیٹا اگر ان لوگوں کی باتوں پہ چلتے رہے تو پھر جینا مشکل ہوگا، اوپر سوار ہو اور گھر چلو۔ تو دونوں بیٹھے اور گھر آ گئے۔ علماء نے یہ واقعہ بیان کر کے فرمایا بس یہی دین کی حالت ہے، آپ دین پر جب چلنے کی کوشش کریں گے تو لوگ طرح طرح کی ٹیچریں کریں گے، طرح طرح کے سوال کریں گے، اگر آپ لوگوں کو راضی کرنے لگ جائیں گے تو پھر آپ کبھی بھی ان کو راضی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ داڑھی رکھ لیں گے تو کہیں گے یار ملا ہو گیا، اور داڑھی رکھ لی ملا ہو گیا، داڑھی مڑا دیں گے تو داڑھی والے کہیں گے فاسق ہو گیا، دیکھو نبی کی سنت کو کاٹتا ہے، تو گویا کہ راضی کوئی بھی نہیں رہا۔ آپ سوچے داڑھی مڑا کے ساری راضی ہو جائیں گے، نہیں، جو داڑھیوں والے بیچارے جو سنت کی اتباع کرتے علماء و صلحاء، وہ آپ کو تنقید بنائیں گے، یار دیکھو داڑھی مڑا رہا ہے، اور داڑھی مڑانا دیکھو اس کو نبی والی صورت پسند نہیں ہے، داڑھی مڑاتا ہے۔ اور اگر داڑھی رکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ دوسرے لوگ کہیں گے یار کیا بات ہے، ڈاکوؤں کی طرح داڑھی رکھ لی تم، بھائی تم تو یار داڑھی رکھ کے پورے ڈاکو ہی لگنے لگے، تو وہ یوں کہنے لگیں گے۔ تو معلوم ہی ہو کہ آپ کسی حال میں دنیا کو خوش نہیں کر سکتے۔ آپ کون سا لباس پہنیں گے، اب وہ حرف تنقید ہر آدمی بنائے گا، آپ کیسا مکان بنائیں گے ہر حرف تنقید بنائے گا۔ ہاں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا منشا کیا ہے، میرا اللہ میرا رسول مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں وہ کرتا ہوں، آپ کو راضی ہو یا ناراض ہو مجھے جنت کے راستے پہ چلنا ہے۔ یہ ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس لیے قرآن نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تمہارا پہننا اوڑھنا، تمہاری وضع قطع، تمہاری شکل و صورت، تمہاری گفتار رفتار، تمہارے اخلاق و کردار، تمہاری معاشرت و مجالس، ایک ایک چیز دین اور شریعت کے مطابق اسلام کے مطابق ہو جائے بس، اور اس پہ چلتے جاؤ، اس لیے کہ یہ وہ راستہ ہے کہ اس کی منزل جنت کی سوا کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ لوگوں کو راضی کرنے لگ گئے، اماں بھی راضی ہو جائے، ابا بھی راضی ہو جائے، بیوی بھی راضی ہو جائے، بچوں کو بھی اعتراض نہ ہو،
تو پھر میں داڑھی رکھ لوں گا، کسی کو اعتراض نہ ہو تو پھر میں پگڑی باندھ لوں گا، کسی کو اعتراض نہ ہو پھر میں دین پہ چل لوں گا، کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو تو پھر 5 وقت مسجد کے اندر نماز کے لیے آ جاؤں گا۔ تو اگر آپ ہر ایک کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ تو بات وہی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیا وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے تو اللہ کی اس درجے میں نہیں کی جیسی کہ اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ اللہ کو اپنی قدردانی کی شکایت ہے کہ لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسی ان کو قدر کرنی چاہیے تھی، تو میری اور آپ کی قدر کون کرے گا؟ آج ہم اپنی قدر و قیمت بناتے یار میری لوگ قدر نہیں کر رہے، یار لوگوں نے قدر نہیں کی۔ بھائی آپ کیا پدی کے شوربہ، اللہ نے قرآن میں شکایت کی وما قدر اللہ حق قدری، جیسی قدر اللہ کی کرنی چاہیے تو لوگوں نے ویسی قدر